علماء کرام، شورائے اسلام، سامعین کرام، پردہ میں رہ کر سننے والی میری خواتین اسلام، سننے سے عقیدہ جنتی مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المکین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين، آمین آمین یا رب العالمین۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ کی ترجمہ کرنے سے قول اور پیش کر آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھک کر دل لگا کر درود پاک کا نذران عقیدت پیش کر اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں نے، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے بچے ہو، چاہے بوڑھے ہو، جس مقصد کے لیے غوث الورا کی مجلس منعقد کیا، اللہ رب العزت سب کے دل کی تمنا کو پوری فرما لے، سب کے گھروں میں خیر و برکت و رحمتوں کا نزول عطا فرما، غوث اعظم کے صدقے میں سب کو تمام آفت و بلا سے مولا تو حفاظت فرما، اور اس مدرسے کو دین دنیا رات تگنی ترقیاں عطا فرما۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اب فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ وہ کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ وہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تقریباً 2 گھنٹہ سے آپ حضرات نظم اور نثر میں بھی با اطمینان اور بغور جو ہے سن رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر آ چکا ہوں، اس لیے کہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، ٹھنڈی کا بھی موسم ہے، اور آپ کے ذہن کے اندر بھی بات یہ ہے کہ جلدی سے ختم ہو جائے، ٹائم بہت زیادہ ہوتے جا رہا ہے۔ زبردستی سنانے کے لیے عادی نہیں ہوں، بس تھوڑی دیر آپ جو ہے با اطمینان بیٹھے، اور ایسی جگہ بیٹھے ہیں جو مدینے کے تاجدار کا یہ پاک پوتر گھر ہے، رسول اللہ کا یہ مقدس گھر ہے، آمنہ کے لال کا یہ پیارا گھر ہے، جس گھر میں آپ نے گاڑھی کمائی، آپ نے جو ہے رقم لگائی ہے، اللہ رب العزت اسے ضائع نہیں کرے گا، دنیا میں بھی دے گا، مرنے کے بعد قبر میں بھی دے گا، اور کل میدان محشر میں بھی دے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آج کا یہ پروگرام جو ہے غوث اعظم جو سب سے بڑے پیر، پیروں کے پیر، ولیوں کے ولی، سارے ولیوں کا سردار
حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفلیں منعقد کی گئی ہے۔ اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ایمان والو تم ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ رب کی بولی ہے، یہ رب کا فرمان ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہر لوگ جانتے ہیں کہ سارے ولیوں کا سردار ہے، سارے ولیوں کا ہیڈ ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے ولیوں کا سردار انہیں بنایا۔ جب والدہ رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی تو اللہ رب العزت نے صرف ولی نہیں بلکہ ولیوں کا سردار بنایا۔ ماں کی دعا کی اثر تھی۔ وہ ماں جن کا نام ام الخیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بنیاد نہیں ہوئی، بنیاد بھی نہیں ہے۔ ان کے والد محترم کا نام شاید آپ کو معلوم ہوگا۔ غوث اعظم کے ابا کا نام معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام ابو صالح، اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کا نام عبداللہ سومری۔ آپ تھوڑی دیر ملاحظہ کیجئے گا، ابھی غوث اعظم کے والد محترم کا نکاح نہیں ہوا ہے، ان کی شادی نہیں ہوئی ہے غوث اعظم کی والد محترم کی، ابھی بیاہ نہیں ہوا ہے۔ میرے پیارے بھوک بڑی تیز لگی تھی، دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھوک بڑی تیز، دریا کے کنارے گزرتے گزرتے انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک سیب جو دریا میں بہہ کر بہت دور سے آ رہا ہے، بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے اس سیب کو دریا سے نکالا اور نکالنے کے بعد بغیر اجازت کے انہوں نے کھا لیا، انہوں نے کھا لیا۔ اب آپ سوچئے گا کہ ہم لوگ کتنی غلطی کرتے ہیں۔ حضرت ابو صالح نے کھا لیا، کھانے کے بعد دل کے اندر خیال آیا کہ میں نے جو سیب کھایا ہے میں بہت غلطی کیا ہوں، اس لیے کہ سیب میرا نہیں تھا، اس پر ہماری حکومت نہیں تھی، میں نے اسے پیسہ سے خریدا نہیں تھا، بلکہ بغیر اجازت کے جو میں نے سیب کھایا ہے یہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ چلو سیب والے کی بارگاہ میں چلو، جہاں سے سیب بہہ کر آیا ہے، اس باغیچے سے آیا ہے، چلو وہاں چلتا ہو، اس کے مالک سے جو ہے میں معافی مانگوں گا، اگر وہ معاف کر دے گا تو اللہ رب العزت بھی معاف کر دے گا۔ سنیے گا، ایک سیب کھائے تھے غوث الاعظم کے والد محترم، ایک سیب کھائے بغیر اجازت کے، الٹے پاؤں چلے ہیں دریا کے کنارے، چلتے چلتے بہت دور انہوں نے کیا دیکھا کہ دریا کے کنارے جو ہے ایک باغیچہ ہے جس کے اندر سیب کا بھی پھل ہے، سیب کا بھی درخت ہے، جس کے اندر انار کا بھی درخت ہے، جس کے اندر انگور کا بھی درخت ہے، یعنی طرح طرح کے اس کے اندر پھل تھے۔ انہوں نے سوچا یہی سے سیب بہہ کر گیا تھا، چلو اس سیب یہ باغیچے والے سے معافی مانگتے ہیں، اگر معاف کر دیتا ہے تو ماشاءاللہ کہنا نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دروازہ کھٹکھٹایا، غوث اعظم کے والد محترم نے، اندر سے آواز آئی کون؟ انہوں نے کہا کہ میں ابو صالح ہوں، دروازہ کھولو۔ میرے پیارے انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ دروازہ کھولو، اس باغیچے کا جو مالک ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اس باغیچے سے سیب ٹوٹ کر جو ہے دریا میں بہہ کر جا رہا تھا، بہت دور چلا گیا تھا، میں دریا کے کنارے جا رہا تھا، بھوک بڑی تیز لگی تھی، میں نے بغیر اجازت کے جو ہے اس سیب کو کھا لیا ہے، میں اس باغیچے کے مالک سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ خادم گیا ہے ابو صالح، وہ خادم گیا عبداللہ سومی کی بارگاہ میں گیا، جس باغیچے کا مالک کا نام تھا عبداللہ سومی، وہی پہنچے ہیں۔ پہنچنے کے بعد میرے خادم پہنچا، آواز لگایا، ایک آنے والے ایک شخص آیا ہے، اس بات کو لے کر آیا ہے۔ عبداللہ سومی نے کہا بولا لاؤ میرے قریب۔ ابو صالح گئے عبداللہ سومی کی بارگاہ میں،
جانے کے بعد سلام پیش کیا. عبداللہ سعودی نے سلام کا جواب دیا. انہیں نے پوچھا میری بارگاہ میں آپ کس لیے آئے ہیں؟ جبکہ عبداللہ سعودی جان رہے تھے یہ ابو صالح ہے، یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، یہ اللہ کا برگزیدہ ولی ہے، جان رہے تھے پھر بھی پوچھتے ہیں بتاؤ کیا ہوا؟ ابو صالح نے کہا اس طریقے سے میرے ساتھ ہو چکا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عبداللہ سعودی نے کہا کہ سنو تمہیں جو ہے باغیچے کے اندر جو ہے نگہبانی کرنی ہوگی، دیکھ بھال کرنی ہوگی، سینچائی بھی کرنی ہوگی. تقریباً 12 سال تک تقریباً انہوں نے قبول فرما لیا. سبحان اللہ. ایک سیب کے بدلے میں 12 سال تک اس کی غلامی کرتے رہے، نگرانی کرتے رہے. میرے پیارے جب 12 سال ہو گیا تو انہوں نے پھر کہا حضور 12 سال ہو گیا، مکمل ہو چکا، اب تو میری غلطی کو معاف کر دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایک شرط اور ہے. ایک شرط اور ہے. ابو صالح نے کہا حضور کون سی شرط؟ کہا کہ سنو میری ایک شرط یہ ہے کہ میرے پاس ایک لڑکی ہے، اسے شادی کرنی ہوگی، اور وہ ایسی لڑکی ہے جو ہاتھ کے لولھی بھی ہے، پاؤں کے لمبی بھی ہے، آنکھ کے اندھی بھی ہے، کان کے بہری بھی ہے، منہ کے گونگی بھی ہے. اسی سے تمہیں شادی کرنی ہوگی، تب تمہاری غلطی کو میں معاف کروں گا. واہ میرے پیارے، آج کا کوئی نوجوان ہے بیٹا جو لنگڑا لولھا سے شادی کرنے تیار ہو جائے گا؟ بولیے نا. اگر بڑھیا تندرست ہے نوجوان اور اس کے ماں باپ کہے کہ تمہاری جو بیوی میں بنا رہا ہوں وہ گونگی ہے، کہے گا کہ جائیداد بیچ کے تمہیں دینا پڑے گا، ہم رکھیں گے. لیکن سبحان اللہ ابو صالح کو بھی معلوم تھا. حضرت ابو صالح نے کہا حضور جب آپ کی یہ شرط ہے تو مجھے قبول ہے، مجھے منظور ہے، میں آپ کی بچی سے شادی کروں گا، نکاح کروں گا. ابو حضرت عبداللہ سعودی نے کہا ٹھیک ہے. میرے پیارے حضرت عبداللہ سعودی نے ابو صالح کا نکاح اپنی لڑکی سے کر دیا. شادی ہو گئی. غوث اعظم کی والدہ محترم کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، بیاہ ہو گیا. ابو صالح جب شادی نکاح ہونے کے بعد پہلی رات جو دلہن سج دھج کر بنی تھی حضرت عبداللہ سعودی کی نفل جگر، جن کا نام ام الخیر حضرت فاطمہ ہے، وہ ایک روم میں ہے. جب حضرت ابو صالح جب اس روم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حسن و جمال کا پیکر، ہاتھ بھی صحیح ہے، پاؤں بھی صحیح ہے، زبان بھی صحیح ہے، آنکھ بھی صحیح ہے، کان بھی صحیح ہے، کان کی بھی بہری نہیں، آنکھ کے بھی اندھی نہیں، ہاتھ کے بھی لولھی نہیں، پاؤں کے بھی لمبی نہیں. اب پلٹ گئے، واپس آ گئے. اب دروازے کے اندر داخل ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ بھی صحیح سلامت ہے، پاؤں بھی صحیح سلامت ہے، زبان بھی صحیح سلامت ہے، آنکھ بھی اچھی ہے. ابو صالح نے کہا کہ اب تو مجھ سے بہت بڑی اور غلطی ہو گئی ہے کہ میرے سسر عبداللہ سعودی بنے تھے، انہوں نے کہا تھا ہاتھ کی لولھی ہے، پاؤں کی لمبی ہے، کان کی بہری ہے، آنکھ کہتی ہے، زبان کی گونگی ہے. ارے لگتا ہے کہ میں کسی دوسری لڑکی کے پاس جو ہے پہنچ چکا ہوں. پلٹ گئے، واپس آ گئے. آنے کے بعد ابو صالح نے کہا اپنے سسر سے حضور مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، آپ نے جو رویہ بتایا تھا، آپ نے جو شکل و صورت بتایا تھا، آپ نے جو بتایا تھا اس کے اندر وہ موجود نہیں ہے. آپ نے کہا تھا ہاتھ کی لولھی کہا تھا، آپ نے پاؤں کی لمبی کہا تھا، آپ نے آنکھ کی کہا تھا، آپ نے زبان کے گونگی کہا تھا، آپ نے جو ہے کان کے بہری بھی کہا تھا. عبداللہ سعودی نے کہا اے ابو صالح ارے سنو وہ کوئی دوسری لڑکی نہیں، وہ تو میری ہی لڑکی تھی. ارے ہاتھ کے لولھی اس بنیاد پر میں نے کہا ہے کہ کبھی اس کا ہاتھ غلط جگہوں پر نہیں اٹھا ہے. پاؤں کی لنگی میں نے اس لیے کہا تھا کہ کبھی اس کا قدم جو ہے غلط جگہوں پر اٹھا نہیں ہے. آج میں اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس نے کبھی آج تک جو ہے اپنی نگاہوں سے غلط چیز کو نہیں دیکھا ہے. کان کی بہری سے وجہ سے میں نے کہا تھا کہ کبھی آج تک جو ہے غلط آواز نہیں سنی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اتنا کہنا ہی تھا کہ حضرت ابو صالح جو ہے ناراض نہیں ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. تو میرے پیارے جس کی غوث اعظم کی ماں اتنی سیرت
قسم خدا کہ ان کا بیٹا غوث اعظم کیوں نہیں ہوگا، ان کا بیٹا عبد القادر کیوں نہیں ہوگا، ان کا بیٹا محی الدین کیوں نہیں ہوگا۔ لیکن آج ایک سیب کے بدلے میں ابو صالح نے ایسا کیا، غوث اعظم کے بارے معافی مانگنے کی غرض سے، سیب کو معافی کرانے کی غرض سے انہوں نے کتنے سال تک خدمت کی۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے کہ بھائی کی زمین ہو، طاقت کے بنیاد پر غریب بھائی کو دبا دیتے ہیں، دبا دیتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی کمزور اگل بگل والا ہو تو گھران اپنی زمین میں نہیں گھوریں گے، گھران اس کی زمین میں گھور دیں گے، دیکھتے ہو ہمارا کیا کر سکتا ہے۔ میرے پیارے، اگر ایک بارش نہیں، اگر 4 انگل زمین دوسرے میں اگر آپ نے کمایا دبایا تو صبح قیامت تک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ لیکن ہمارا رکال کیا ہے؟ طاقت کی بنیاد پر دوسرے کو پنجہ موڑ دیتے ہیں۔ تم سے ہم کم ہیں؟ نہیں میرے پیارے، دنیا میں لیکن مرنے کے بعد قبر میں سزا اور کل میدان محشر میں بھی سزا۔ ابو صالح قسم خدا کی غوث اعظم کے والد محترم ہے۔ جب غوث اعظم کے والد محترم اتنا پرہیزگار ہو، ان کی والدہ متقیہ پرہیزگار اتنی ہو، تو قسم خدا کی ان کی گود میں بچہ جنم لینے والا غوث اعظم کیوں نہیں اللہ کے ولیوں کا سردار ہو سکتا؟ وہ غوث اعظم آپ نے نام میں بھی سنا کہ غوث اعظم 18 پارے کا حافظ قرآن، 18 پارے کا حافظ قرآن۔ انہوں نے کب 18 پارہ حفظ کیا؟ ماں کے شکم مبارک میں ہے 18 پارے کا حافظ قرآن بنے کیسے؟ آج صبح صبح ہمارے اور آپ کی ماں بہن بیٹیاں اٹھتی ہیں تو زبان سے قرآن کی آیت نہیں پڑھے گی، زبان سے نعت شریف نہیں پڑھے گی، اٹھتی ہے تو زبان سے گالی گلوچ کرتی ہے۔ ایسا ہی نہیں سکتی بھائی ہے، بلا وجہ لڑتی ہے جھگڑتی ہے۔ لیکن غوث اعظم کی ماں جب بستر سے اٹھتی تھی تو دنیا کے کام میں مشغول نہیں، جب تک 18 پارہ نہ پڑھ لیتی تھی تب تک دوسرا کوئی کام نہیں کرتی۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ ہے، ان کے والدہ محترمہ حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ استاذ کے پاس جب لے گئے پڑھانے کے لیے، لے گئی پڑھانے کے لیے، غوث اعظم گئے استاذ کے پاس۔ غوث اعظم استاذ نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم نے جب پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب شروع کیا تو الف لام میم سے لے کر جو 18 پارہ تک سنا ہے۔ استاذ بھی حیران ہے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہوگا، ارے میں نے تو بسم اللہ پڑھنے کو بولا ہے، اور اس نے جو ہے بسم اللہ شروع کیا اور الف لام سے جب پڑھنا شروع کیا ہے تو 18 پارہ پڑھ دیا۔ استاذ پریشان حیران، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو قسم خدا کی جب غوث اعظم سے پوچھا گیا، پڑھانے والے نے پوچھا بچہ اب یہ بتاؤ آخر یہ تم 18 پارہ یاد کہاں کیا، جبکہ آج تک مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، آج تک مدرسے میں قدم نہیں رکھا، آخر یہ یاد تم نے کہاں کیا؟ تو غوث اعظم کی زبان بولتی ہے، اے میرے استاذ محترم سن لیجئے، ماں کے شکم مبارک میں جب تھا، ماں کے پیٹ کے اندر تھا، میری ماں علی الحمد سے لے کر جو ہے جب تک 18 پارہ نہیں پڑھ لیتی تھی دوسرا کوئی کام نہیں کرتی تھی، ماں پڑھتی تھی میں اسے یاد کر لیتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان میرے پیارے، ماں قرآن پڑھے، ماں سورہ بقرہ پڑھے، ماں سورہ آل عمران پڑھے، ماں سورہ نساء پڑھے، اور بیٹا جو ہے ماں کے پیٹ میں رہ کر جو ہے 18 پارے کا حافظ قرآن پڑھے۔ سبحان اللہ۔ آج تک کوئی ایسا بیٹا جنم نہیں لیا ہے جو غوث اعظم نے ماں کے پیٹ میں رہ کر 18 پارے کا حافظ قرآن بن گئے، کوئی آج تک کوئی ایسا جنم نہیں لیا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، ٹائم زیادہ ہو گیا نا، ایسا سنانے لگیں گے تو آپ کو نہیں جانا چاہیے گا، لیکن ہمارے یہاں کہیں بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میلاد منانا نبی کی سنت ہے، لیکن میرے پیارے
آپ یہ مت سمجھیے کہ میلاد منائیں گے اور کل میدان محشر کے دن اللہ رب العزت جو ہے ڈائریکٹ جنت میں ڈال دے گا، ایسا ہے، ایسا نہیں ہے۔ غوث اعظم کی محفلیں سجائے، خواجہ غریب نواز کی محفلیں سجائے، خرچہ کرے، ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کل میدان محشر کے دن رب پوچھے گا نماز کے بارے میں، سب سے پہلے پوچھے گا۔ اس لیے میرے پیارے، اگر پنج وقتہ نہیں تو کم سے کم ہفتہ میں خدا کے گھر میں آئیے۔ ایسے تو پنج وقتہ فرض ہے، اگر بلوغیت کی منزل میں آپ نے قدم رکھ لیا، چاہے وہ لڑکی ذات ہو چاہے لڑکا ذات، لڑکے کی ذات ہو، اگر جو بلوغیت کی منزل میں جب وہ قدم رکھیں گے تو شریعت کا حکم اس کے اوپر نافذ ہوگی۔ ہماری اور آپ کی زبان بولتی ہے، اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ مسجد میں کیوں نہیں آتے ہیں تو ضرور آپ کی زبان بولے گی کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ جب کہ دنیا کے کام کے لیے ہر وقت ٹائم مل جاتا ہے، بازار جانا ہو ٹائم مل جائے گا، ناشتہ کرنا ہو ٹائم مل جائے گا، کھانا کھانا ہو ٹائم مل جائے گا، کھیتوں میں ہل چلانا ہو ٹائم مل جائے گا، کھیتوں کی سینچائی کرنی ہو ٹائم مل جائے گا، لیکن خدا کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکانے کے لیے کوئی ٹائم۔ میرے پیارے، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ نے اپنا عالی شان مدرسہ بنوایا ہے، آپ نے عالی شان اللہ کا مقدس گھر بنوایا ہے، آپ نے اس مسجد کو بھی آباد کرے۔ آباد کیسے ہوگی وہ مسجد؟ نماز پڑھیں گے، وہ مسجد آباد ہوگی، خدا کی بارگاہ میں قسم خدا کے روئے کے نہیں بلکہ مسکرا کر دعا کرے گا۔ اس لیے مسجدوں کی آباد کیجیے، آپ نے آل و اولاد کو دینی تعلیم، قرآن، اتنی تعلیم دے دیجیے، اتنی تعلیم دلوا دیجیے تاکہ اپنی زندگی کو اچھی طرح گزار سکیں۔ یہ نہیں کہ حافظ قرآن بنا دیجیے، عالم دین بنا دیجیے، مفتی صاحب بنا دیجیے، فرض نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو عالم دین بنائیں گے، حافظ قرآن بنانا یہ فرض نہیں ہے، مفتی صاحب بنانا یہ فرض نہیں ہے، بس فرض یہ ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ سیدھا سیدھی سمجھیے، آپ اتنی تعلیم دے دیجیے اپنے آل و اولاد کو تاکہ اپنی زندگی کو اچھی طرح وہ سدھار سکے، اپنی زندگی کو اچھی طرح وہ گزار سکے، دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارے، اور زندگی اپنی دنیا میں اچھی گزاری تو قسم خدا کے اللہ رب العزت قبر میں کوئی تکلیف نہیں دے، قبر میں عزت اس کا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب قدیر ہم سارے لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مذہب اسلام پر شبہ قیامت تک قائم و دائم عطا فرما۔ غوث اعظم تیرے نام پر جن لوگوں نے خرچ کیا ہے یا جو دل میں نیک ارادے رکھے ہیں وہ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت کل میدان محشر کے دن ہم سارے لوگوں کو سرکار مدینہ کی شفاعت نصیب فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سب پڑھ لیجیے کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علیہ الا البلاغ۔ صلاۃ و سلام کے